مجھے یہ بتائیں کہ کچھ 60% ہمارا کہا جاتا ہے یوتھ ہے، تو وہ جو یوتھ ہے جو 60% ہے اس پوری آبادی کا، اس پورے ملک کا، کیا وہ خوش ہے اس ملک کے اندر؟ 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے اس سال میں. اللہ اکبر. اچھا 8 لاکھ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے پاس مختلف حوالوں سے موجود ہوتے ہیں، جو حکومت کی مختلف سکیمز کے ذریعے سے باہر جاتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو انڈائریکٹلی جو خود سے، مثلا میں پڑھنے کے لیے گیا، میں وہیں رک گیا. آپ کسی کام کے لیے گیا، آپ نے اسائلم لے لیا. آپ گئے، آپ نے وہاں نوکری ڈھونڈ لی. یہ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں. وہ تو ڈیٹا حکومت کے پاس کئی سالوں کے بعد آتا ہوگا نا، جب لوگ مستقل سیٹل ہوتے ہوں گے. 8 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کا ڈیٹا حکومت جاری کر رہی ہے کہ وہ لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں پاکستان؟ میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آسٹریلیا کے لوگ چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہوں ایسی بلا وجہ سے، یا کسی خاطر. امریکہ سے لوگ چھوڑ کے جاپان جا رہے ہوں. کئی لوگ کیوں جا کوئی ضرورت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جب آپ نے خرد کو غلام بنا دیا نا یہاں لوگوں کی، اور اب آپ یہ فائر الارم اور فائر وال اور فائر ورکس اور پتہ نہیں کون کون سی آپ فائر لا رہے ہیں اس ملک میں. فائر بریگیڈ بھی فائر فائٹنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن فائر وال سے بہت آگے چلی گئی. علینا اس ملک کو فائر فائٹنگ کی ضرورت تھی. وی آر فائر فائر وال کی ضرورت نہیں تھی. فائر فائٹنگ کے تھرو ہی وہ فائر وال انسٹال کرنے کی طرف آ رہے ہیں. دس از گڈ پوائنٹ کہ اس ملک کو فائر فائٹنگ کی ضرورت فائٹنگ کی ضرورت. فائر وال تو لگ رہا ہے کہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ نا امید ہو کے اس ملک شدید نا امید، شدید مایوسی، ڈسپریشن کے شدید فرسٹریشن. آپ کے خیال میں یہ جو امیر صاحب بات کر رہے ہیں، پاکستان جیسا بڑا ملک، ایٹمی طاقت ہے نا، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، مالا مال ہے معدنیات سے بھی. یہ ملک، اس ملک کے 8 لاکھ شہری چھوڑ کے چلے جائیں ملک. یہ وہ فگر ہے جو ابھی آفیشیل ہے، مطلب اس سے زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ ایسے کئی لوگ بھی ہیں. دیکھیں میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، وہ چند سال پہلے انہوں نے کہا یار میں نے باہر کینیڈا میں بہت زندگی گزار لی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا، سارا سامان کنٹینر میں بھرا اور یہاں پر آ کے انہوں نے گھر لے لیا. ایک بندہ پاکستان بھی آ گیا، سیٹل ہو گئے، پاکستان آ گئے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال میں جب انہوں نے یہاں حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دوبارہ اٹھایا، پھر دوبارہ سامان پیک کیا اور دوبارہ کینیڈا چلے گئے. دوسری مثال میں آپ کو ناروے کے ایک صاحب کی دے سکتا ہوں. انہوں نے یہاں پر اپنے وہاں کا جو بزنس تھا وہ اپنے بچوں کے حوالے کیا، جو ان کا شیئر بنتا تھا، کہ یہاں آپ بزنس تم سنبھالو، میں نے یہاں پہ عمر گزار لی ہے اور میں پاکستان جا کے اب میں پاکستان کو اپنی باقی کی عمر دینا چاہتا ہوں. انہوں نے یہاں بہت بڑی ایک زمین خریدی، اس کے لیے انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، اپنی انویسٹمنٹ وہ ناروے سے یہاں لے کر آئے. لیکن چند مہینوں کے اندر وہ اتنا مایوس ہوئے کہ وہ دوبارہ واپس وہ یہاں پہ زمین بیچ باچ کے وہ واپس دوبارہ اوسلو چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، جو یہاں پر پہلے سے رہ رہے ہیں. میں خود اپنی فیملی میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو 2-4-5 سال پہلے پڑھنے کے لیے گئے تھے. بڑے لوگوں نے کہا کہ یار امریکہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہاں پر اچھی نوکری تمہارے لیے دستیاب ہے. اس نے کہا نہیں، میں پاکستان جاؤں گا اور پاکستان جا کے سرو کروں گا. آخر پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کا بھی حق بنتا ہے. اور پھر اب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ باہر چلے گئے اور وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے. حالانکہ یہاں پر پاکستان جب ان کے پاس آپشن تھا وہاں پر رہیں تو وہ نہیں رہے اور پاکستان آ گئے. تو اب یہ وہ امیر عباس نے صحیح کہا کہ یہ بنیادی طور پر وجہ کیا ہے. شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ جب آپ کی امید ہی نہ رہے، جب آپ کو لگنے لگے اس کا ایک پازیٹیو پہلو، حالانکہ یہ ہے عید کے دن چل رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے